حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں قاصد روم کا حاضر ہونا۔ قیصر روم کا سفیر جب ہدایہ اور تحائف لے کر مدینہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اہل مدینہ نے کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی پاک روح میں ہے جو اللہ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارے ہوئے صرف تہبند پہنے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں، نہ تخت، نہ تاج، نہ فوج، نہ لشکر، نہ حفاظتی دستہ، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی قاصد روم رعبت اور حیب سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور ایک مدت تک بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف محسوس نہ ہوا، لیکن اس ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے شخص کی ہیبت نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم لرز رہا ہے اور ایسا کپ کپی طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں اور سب کانپنے لگیں۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا یہ رعب اس پھٹے پرانے لباس والے آدمی کا نہیں، دراصل یہ اللہ کا رعب ہے، کیونکہ اس پیوند زدہ لباس والے بادشاہ کا قلب اللہ کی قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے، پس یہ اسی معیت الہی کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیبت اس مرد حق کی غالب ہوگی۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق، اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری آرائش سے، جیسا کہ نادان لوگ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لیے بنگلے، قیمتی لباس، قیمتی گاڑیاں اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کی عزت کا جو مقام ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ آج صدر مملکت ہیں اور مستعفی ہوئے یا تختہ الٹا گیا تو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز و اکرام نظر آ جاتا ہے۔ یہ دراصل بادشاہ ہیں، بعد کے معنی ہوا، یعنی ان کی عزت شاہی ہوا پر تھی، اور اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں شاہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی دنیا ان کا نام بڑی عزت اور اکرام سے لیتی ہے۔